الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک چھوٹی سی حدیث جو سنن ابن ماجہ کی ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس میں جو اصل پیغام ہے کہ دنیا میں ایک انسان کے لیے سکون، راحت، اطمینان، چین اور آخرت میں جنت میں داخلہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے۔ دو چیزیں اس حدیث میں بتائی گئی جس سے دنیا میں بھی انسان سکون پا سکتا ہے، دل کے اعتبار سے چین محسوس کر سکتا ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی ہے کہ جنت میں جو داخل ہوں گے ان کے اندر یہ عیب نہیں ہوگا، اللہ پہلے ہی نکال دے گا۔ کیا حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی۔ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ سے پوچھا گیا۔ صحابہ نبی کی مجلس میں بہت سارے سوالات کرتے تھے، تو کسی نے نبی سے سوال کیا، سوال کسی اور نے کیا، لیکن جو بیان کرنے والے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے، بہتر آدمی، خیر والا آدمی۔ اب افضل بولیے تو اب ہم اپنے الفاظ میں بھی استعمال کرتے ہیں، افضل، بہتر، سب سے اچھا کون آدمی ہے؟ نبی سے سوال کیا گیا، اور ایسے کئی سوالات، کئی حدیثوں میں آپ کو اس طرح کے سوالات ملیں گے، اچھا آدمی کون ہے؟ تو نبی نے مختلف موقعوں پر مختلف جواب دیے۔ تو مطلب افضل، کئی نیکیاں ہیں، کئی اچھائیاں ہیں، ان کو کرنے والا افضل ہے۔ تو یہاں نبی نے دو بات بتائی۔ جب پوچھا گیا کون لوگوں میں، سارے لوگوں میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے، آپ نے کہا کلو مخموم القلب صدوق اللسان۔ دو باتیں بتائی، ہر وہ شخص، یعنی لوگوں میں سب سے افضل وہ آدمی جس کے اندر دو چیز ہو۔ نمبر ایک مخموم القلب ہو، اور صدوق اللسان، زبان کا سچا، دل کا صاف، زبان کا سچا ہو۔ دو باتیں بتائی آپ نے۔ قالو، لوگوں نے پوچھ لیا پھر، اے اللہ کے رسول، صدوق اللسان یا صدوق اللسان یعنی زبان کا سچا ہو، یہ تو ہم جانتے ہیں، زبان ہمیشہ سچ بولے یا اکثر سچ بولتا ہو۔ دیکھیے، صادق کا لفظ اس کو نہیں کہتے ہیں جو کبھی کبھی سچ بولے، وہ صادق نہیں ہے۔ جو صفت ملتی ہے نا، ٹائٹل کب ملتا ہے؟ جب آدمی کی عادت بن جائے، جو عادت بن جاتی ہے وہ اس کا ٹائٹل بنتا ہے۔ کبھی کبھی سچ بول دے، اس کو سچا نہیں کہتے ہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ جب آیت الکرسی والی بات شیطان نے کہی تھی، وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ کو جو بار بار روزانہ پکڑ رہے تھے، تو نبی نے وہاں بھی کہا تھا، اے ابو ہریرہ، جانتے ہو کون تھا؟ وہ شیطان تھا جو 3 دن سے تم سے مل رہا تھا۔ صدق ہوا کذوب، اس نے سچ بولا لیکن جھوٹا ہے وہ۔ تو کبھی کبھی آدمی اکثر جھوٹا ہوتا ہے، کبھی کبھی سچ بولتا ہے، تو اس کو سچا نہیں کہتے ہیں۔ یہاں نبی نے کہا کہ زبان کا سچا ہو، یعنی اکثر اس کی زندگی میں اس کی زبان سچ بولتی ہو، جب بھی زبان کھلتی ہو سچ بولتا ہو، سنی سنائی باتوں کو نہیں بولتا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، بول دیا، تحقیق نہیں کرتا ہے۔ کسی کی غیبت کر دیا، ہاں فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو چور ہے، فلاں تو ایسا ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، اس نے تحقیق نہیں کیا ہے، یہ سچی زبان والا نہیں ہے، اس نے سنی سنائی باتیں بول رہا ہے کسی کے بارے میں۔ تو پہلی چیز ہے صدوق اللسان، زبان کا سچا ہو، جب اس کی زبان کھلے سچ بولتا ہو، جس کے بارے میں نہیں معلوم چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، زبان کھولتا نہیں ہے، کیونکہ جانتا ہے جب کھولوں گا سچ بولوں گا۔ تو یہ ایک بات۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ نے دو باتیں بتائی کہ افضل آدمی وہ ہے جس کے اندر دو کوالٹی ہو، ایک تو یہ کہ زبان کا سچا ہو، اور ایک بات آپ نے کہی مخموم القلب، دل کا مخموم ہو۔ یہ مخموم کیا ہے؟ دل کا صاف، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ مخموم القلب، آپ نے کہا ہوا تقی النقی۔ دو باتیں آپ نے کہی، آپ نے کہا دل کا صاف، دل کا بالکل کلین، دل صاف ہو، مطلب یہ ہے التقی، نمبر ایک۔ وہ تقی مطلب متقی ہو، اس کا دل متقی ہو، مطلب وہ
چاہے تنہائی میں رہتا ہو چاہے مجمع میں رہتا ہو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، تقی، اسی کو متقی کہتے ہیں۔ لوگوں کے بیچ میں ہو یا اکیلے میں ہو، تنہائی میں یا مجمع میں، وہ اللہ سے ڈرتا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اپنے اعمال کا ہمیشہ جائزہ لیتا ہو، میں جو عمل کر رہا ہوں میری زندگی میں کہیں خرابیاں تو نہیں آ رہی ہیں، وہ متقی۔ تو نمبر ایک آپ نے کہا کہ صاف دل کا آدمی وہ ہے جو تقوی والا ہو، جس کے دل میں تنہائی یا مجمع میں ڈرنے والا ہو۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان لوگوں میں ڈرتا ہے، اکیلے میں نہیں ڈرتا ہے۔ تو ایک تو یہ صاف دل آدمی وہ ہے جس کے اندر ایک چیز کیا ہو کہ اس کا دل اتقی ہو، صاف ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ نمبر دو، النقی، نقی، دو بات آپ نے کہی، ایک تو تقوی دل میں ہو، ڈر۔ نمبر دو النقی، نقی کا مطلب ہوتا ہے باطن کی صفائی، ایک ہوتا ہے ظاہری صفائی، کپڑا آدمی صاف کرتا ہے، چہرہ صاف کرتا ہے، آفس جاتا ہے تو کتنا بہترین نکلتا ہے، دکان پہ جا رہا تو مطلب بالکل ظاہری چیزوں کو صاف کرتا ہے نہا دھو کر کے۔ ایک ہوتا ہے اندر کی صفائی۔ تو نقی جو الفاظ ہے نا، النقی جو، وہ باطن کی صفائی، دل کی صفائی۔ کیا مطلب دل کی صفائی؟ کہ دل کے اندر جو گندگی آتی ہے نا اس کی صفائی کرنے والا ہو۔ کیا ہے دل کی گندگی؟ آپ کہتے ہیں لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، اس دل میں نہ تو گناہ ہو، ہر قسم کے گناہ سے اس کو صاف کرے۔ ایک ہوتا ہے گھر کے باہر کی صفائی، باہر پورا کلر لگایا پورا، ایک ہوتا ہے اندر کی صفائی۔ تو ایسے ایک انسان ہے نا، ایک باہر کی صفائی ہوتی ہے، تو دل جو اندر ہوتا ہے اس کی صفائی، تو اس کو گناہوں سے صاف کرنا، پورا جالا کچرا صاف کرنا اندر۔ تو گناہ نہ ہو، نمبر ایک آپ کہتے ہیں لا اثم فی، اس میں گناہ نہ ہو، ولا بغی، ظلم نہ ہو، وہ ظالم نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ کرتا، اس کے دل میں ظلم کرنے والا مزاج نہ ہو، ولا غل، اور نہ بغض اور نفرت والا آدمی نہ ہو، لوگوں سے نفرت کر رہا ہے، بغض، ولا حسد، اور حسد نہ ہو۔ یہ اندر کی صفائی ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو اندر چپک جاتے ہیں۔ حسد کا مطلب کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا، کاش یہ برباد ہو جائے، کاش یہ چلا جائے، یہ حسد ہے۔ یہ انسان کے سکون کو چھین لیتا ہے، اچھا آدمی نہیں ہے یہ۔ اور غل، نفرت، حسد تو نہیں لیکن نفرت کرتا ہے، فلاں آدمی، نفرت، اس کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے، نفرت۔ تو نفرت نہ ہو دل میں، حسد نہ ہو، ظلم نہ ہو، گناہ نہ ہو، یہ سب سے دل صاف ہو۔ تو اس حدیث میں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے خلاصہ دو باتیں بتائی۔ اور آپ دیکھیے جنت میں جو لوگ جائیں گے نا، قرآن میں اللہ نے دو جگہ ذکر کیا، سورہ اعراف میں اور سورہ ہجر میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہم جنتیوں کے دل سے وہ سب بغض، کینہ، کپٹ جو دنیا میں رہتا تھا نکال دیں گے۔ یعنی اہل جنت کی صفت یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد دل صاف ہو جاتا ہے لوگوں کے بارے میں۔ تو اگر ہم دنیا میں سکون چاہتے ہیں نا تو اچھے افضل انسان بنے۔ اور افضل انسان کون ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جس کی زبان سچ بولتی ہو اور جس کے دل میں لوگوں کے تعلق سے بھی اور اللہ کے تعلق سے بھی صاف ہو، دل میں کوئی گندگی نہ ہو، نہ اللہ کے بارے میں گناہ نہ کرتا ہو، لوگوں کے بارے میں نفرت نہ ہو، حسد، کینہ کپٹ نہ ہو۔ تو یہ بہت اہم روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اندر یہ دو کوالٹی، زبان کی سچائی اور دل کی صفائی، اللہ ہمیں اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیرن۔